بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر لوگوں کی واسکٹ کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ، ان کے امامہ کے ساتھ نقش نعلان پاک لگا ہوا دیکھا ہوگا، تو کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن آج میں اس پر بات کروں گا اور اسے استدلالاً ثابت کروں گا کہ یہ شرعاً جائز ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک عملی اظہار ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اسے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسے بیان کیا ہے امام مسلم نے اپنی الصحیح میں، ابن ابان نے اپنی الصحیح میں اس کو بیان کیا اور ابو عوانہ نے اپنی المسند میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو درجہ صحت کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں اور باقی صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے کہیں تشریف لے گئے اور کافی دیر تک جب واپس نہیں آئے تو ہمیں فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے ان کی تلاش میں نکلا اور پھر باقی صحابہ کرام بھی پیچھے تلاش میں آ گئے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں چلتے چلتے انصاریوں کا جو بنو نجار کا جو باغ تھا وہاں تک جا کے پہنچا، تو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے میں نے راستہ تلاش کیا، تو پھر ایک راستے سے اندر داخل ہو گیا۔ جب اندر پہنچا تو دیکھا آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے، تو جیسے میں ان کے قریب پہنچا تو آقا علیہ السلام نے آواز دے کر پوچھا ابو ہریرہ ہو؟ تو میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اچانک اٹھ کے آ گئے تھے اور کافی دیر سے واپس نہیں آئے، تو ہمیں فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو اس وجہ سے میں جلدی سے آپ کی طرف آیا، باقی بھی ساتھی اسی طرف آ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تم ایسا کرو کہ میرے یہ نالین ہیں یہ لے جاؤ، اور اس دیوار کے پیچھے تمہیں جو شخص بھی ملے، یعنی کہ جو شخص بھی تمہیں یقین قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا ملے تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی کہ کلمہ پورا نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی کوئی بندہ گواہی دے تو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو ابو ہریرہ نے حکم کی تعمیل کی تو وہ چل پڑے وہاں سے۔ تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے گئے تو فاروق اعظم سے سب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی، تو اب فاروق اعظم نے فوراً پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ پاپوش کیسے ہیں آپ کے پاس، یہ جو آپ سینے سے لگائے آپ جا رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا کیے ہیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ جو بندہ یقین قلبی کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسے جنت کی بشارت سنا دو۔ تو فاروق اعظم نے کیا کیا کہ ابو ہریرہ کو ایک ہاتھ مارا ان کے سینے پر، جس سے وہ نیچے گر گئے۔ تو وہ انہوں نے فرمایا کہ واپس چلو آقا علیہ السلام کے پاس۔ تو ابو ہریرہ پھر ان کے کہنے پر آگے وہ ابو ہریرہ جا رہے ہیں، پیچھے فاروق اعظم چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو جس وقت وہاں پہنچے تو ابو ہریرہ نے وہاں جا کر آقا علیہ السلام کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ کے حکم پر میں نے عمل کیا تھا، تو لیکن فاروق اعظم نے مجھے واپس کر دیا ہے تو سختی سے۔ تو آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم سے پوچھا کہ عمر ایسا کیوں کیا ہے آپ نے؟ تو فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو ہریرہ کو واقعی بھیجا تھا یہ بات کہہ کر یہ کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دے تو اس کو جنت کی بشارت سنا دو؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھیجا تھا۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کر دیا لوگوں کو عمل کرنے دیں، مجھے اندیشہ ہے اگر آپ نے ایسا کرنے دیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ پھر عمل چھوڑ دیں گے، یعنی کہ جن چیز کا شریعت حکم دیتی ہے، جن چیزوں سے منع کرتی ہے، تو وہ پھر اس سے باز نہیں آئیں گے، پھر وہ صرف اسی بات پر اکتفا کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے کہ چلو ہم کلمے کی گواہی دیتے ہیں توحید کی تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو پھر لوگوں کو عمل کرنے دو۔ اچھا جب یہ حدیث مبارکہ تو یہاں اینڈ ہو جاتی ہے، مگر اس کے اندر سے جو بات نکلتی ہے اگر آپ شارحین کو پڑھیں تو شرح کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل آقا علیہ السلام نے جو اپنے پاپوش دیے تھے، اپنے نالین دیے تھے، وہ اس وجہ سے دیے تاکہ اگلے بندے کو یقین آ جائے کہ واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم دنیا میں کسی کے پاس بھیجتے ہیں نا تو اپنا کارڈ دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ میرا کارڈ فلاں کو دکھانا تو وہ آپ کا کام کر دے گا۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس بندے کو پہچانتا نہیں ہے، جب ہمارا کارڈ جاتا ہے تو ہمارے کارڈ کو پہچان رہا ہوتا ہے، تو ہمارے کارڈ کو پہچان کے تو اس بندے کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے۔ حدیث مبارکہ پر اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو ہریرہ کو کون نہیں پہچانتا تھا؟ صبح شام صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کہ وہ آقا علیہ السلام کے نالین نہیں پہچان سکے۔ اگر وہ پہچان لیتے تو فاروق اعظم کا سوال یہ ہوتا کہ ابو ہریرہ آقا علیہ السلام کے نالین تم اٹھا کے لے آئے ہو تو وہ خود کہاں پر ہیں؟ انہیں ایک مزید فکر دامنگیر ہوتی کہ آقا علیہ السلام کہاں چلے گئے ہیں۔ تو دراصل جب انہوں نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ پاپوش کیسے ہیں آپ کے پاس، یہ کس کے نالین آپ اٹھا کے لے آئے ہیں؟ تو اس پر جو ہے نا ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نالین اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان نالین کو پہچان کر تو بات کی تصدیق ہوگی، نہیں، ابو ہریرہ کی زبان سے ہی جو بات ادا ہو گئی تو وہ ان کے لیے سچی بات تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ حکم دے کر بھیجا ہے۔ دراصل یہ جو بات ہے نا کہ اس کے اندر جو راز ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں صرف یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے،
تو حالانکہ ہمارا سب کا متفقہ جو اس پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ کلمہ پورا محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ توحید کی بھی آپ گواہی دیتے ہیں اور نبی پاک کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، تب آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ خالی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے بات نہیں بنتی، مگر یہاں پر حدیث مبارکہ حدیث صحیح میں صرف لا الہ الا اللہ کی بات آئی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بھی بات اس میں ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے۔ وہ دراصل یہ ہے کہ جب ابو ہریرہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرے جوڑے اپنے ساتھ لے جاؤ اور ساتھ توحید کی گواہی دو، تو دراصل آقا علیہ السلام بتانا یہ چاہتے تھے کہ جنت کی بشارت اس بندے کو ہے جو میرے قدموں کے ساتھ متمسک رہے، جو میرے جوڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے، اس کے بعد توحید کی گواہی دے تو پھر اسے جنت کی بشارت ہے۔ تو دراصل یہ جو لوگ نقش نالین پاک اپنے ساتھ سینے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، یہ اس محبت کا عملی اظہار ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنا نہیں چاہیے، اور ہر چیز کا ڈائریکٹلی ثابت ہونا ضروری بھی نہیں ہوتا بہت سی چیزوں کا، چونکہ بہت سی چیزیں اجتہاد سے ثابت ہوتی ہیں اور یہ کوئی فرض واجب نہیں ہوتی۔ یہ بعض دفعہ ایک سمبلز ہوتے ہیں جنہیں لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں محبت کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کر کے تو میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ پر غسل واجب تھا، تو وہ جب غسل کرنے کے لیے کسی کنویں پر جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام آگے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ ابو ہریرہ نے اپنا راستہ بدل دیا کہ اس ناپاکی کی حالت میں آقا علیہ السلام کی نظریں مجھ پر نہ پڑیں، تو دور سے جا کے پھر انہوں نے غسل کیا راستہ بدل کر، پھر جب پلٹ کر واپس آئے تو آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ پر غسل واجب تھا، تو میں اس ناپاکی کی حالت میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ صرف محبت ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ وہ خود آپ کو راستے بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو حالانکہ اس کا کوئی حکم نہیں آیا ہوا تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں یہ حکم نہیں تھا، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں تھا کہ جو ہے نا آپ ناپاکی کی حالت میں میرے سامنے نہ آیا کریں جو کرنا ہے، چونکہ یہ بندے کی جو محبت ہے نا وہ آپ کے عمل کو خود متعین کر دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ خود بخود جو پیچھے چھپی محبت ہوتی ہے وہی بتاتی ہے کہ آپ نے کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ جن کے دلوں میں کسی کے لیے بغض پایا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ خلفائے راشدین کے لیے بغض رکھتے ہیں دلوں میں، کچھ اولیاء اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، کوئی اور آل بیت اطہار کے لیے کوئی بغض رکھتے ہیں، تو وہ جو ان کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اسی بغض کا آؤٹ کم ہوتے ہیں، تو اس طرح سے نکل آتے ہیں۔ تو جو لوگ جس طرح کا بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں دراصل ان کے پیچھے کوئی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جو لوگ آقا علیہ السلام کے ساتھ کا نالین پاک دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں دراصل ان کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے جس کا وہ عملی اظہار اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کسی حکم کا ہونا ضروری نہیں ہے، جس طرح ابو ہریرہ کے لیے کوئی حکم نہیں تھا کہ آپ نے اگر میرے سامنے آ جائیں تو ناپاکی کی حالت میں تو اپنا راستہ بدل لیں، حکم نہیں تھا پھر بھی انہوں نے عمل کر دیا۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ثابت ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، یہ آپ کی جو محبت ہے وہ خود آپ کے لیے راستے متعین کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔